الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله يروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله يروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. سبحان الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. دامت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین حاضرین و سامعین کرام،
قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے آج ہم نے سورہ احقاف سورۃ الاحقاف کی پہلی 8 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سورت جو ہے یہ اس کا نمبر ہے 46۔ قرآن مجید کی سورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر ہے 46 اور یہ 7ویں حامیم ہے۔ 7 حامیمیں ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید میں ہیں۔ بڑی فضیلت اور عظمت اور شان ہے ان سورتوں کی، اور یہ 7ویں ہے۔ اور اس کے اندر 35 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں اس کے، اور یہ سورت مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، سوائے بعض روایات میں آتا ہے کہ 2 آیات ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں، بعض نے لکھا ہے کہ 3 ہے۔ جنہوں نے 2 لکھا ہے انہوں نے آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 15، اور جنہوں نے 3 لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے 10، 15 اور 35۔ یہ مدنی آیات ہے۔ بعض نے 2 لکھا ہے 15، 10 اور 15۔ باقی سورت جو ہے یہ پوری سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور یہ 7ویں حامیم ہے۔ اس کی فضیلت آپ سن چکے ہیں کہ جو آدمی حامیم کی تلاوت کرتا ہے ان صورتوں کی، قیامت کے دن یہ صورتیں اس کے لیے شفاعت کریں گی، اور جہنم کے جو 7 دروازے ہیں یا 7 جہنمیں ہیں، ان 7 کے دروازوں پر ایک ایک صورت کھڑی ہو جائے گی، اور جو شخص ان کو پڑھتا ہوگا ان پر اگر کسی بھی گناہ کی وجہ سے جہنم جو ہے وہ واجب ہے تو وہ ان کو جہنم میں نہیں جانے دے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا انعام ہے، کرم ہے کہ جو ہے مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، حضور کے امتی کے لیے کتنے بخشش کے اسباب ہیں۔ کہیں رمضان شریف اس کی شفاعت کر رہا ہے، کہیں روزے شفاعت کر رہے ہیں، کہیں افطاری اس کی شفاعت کر رہی ہے، کہیں سورت حامیم اس کی شفاعت کر رہی ہے، کہیں شیخ اور بزرگ اور امام اور صحابہ شفاعت کر رہے ہیں، کہیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کر رہے ہیں، کہیں صدقہ و خیرات ان کی شفاعت کر رہا ہے۔ یہ کتنا انعام ہے ایک مومن پر اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ایمان کی حالت میں ہمیں رکھے اور ایمان کی حالت میں موت نصیب کرے۔ ایمان پر یہ ساری جو ہے اس کا دار و مدار ہے نجات کا۔ یہ سورت پاک جو ہے اس کا ابتدا بھی اسی طرح جیسے 7 سورتیں نازل ہوئی ہیں، حامیم تو اسی طرح ہے، لیکن اگلی آیت کریمہ جو ہے جیسے سورہ جاسیہ پچھلی سورت تھی، جیسے اس کی ابتدا ہوئی ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم سے، اسی طرح اس سورت کی بھی ابتدا ہوئی ہے۔ یعنی وہ سورت جو جاسیہ تھی نا، اس کی ابتدا بھی اسی طرح سے ہوئی ہے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کی بھی اسی طرح ہوئی ہے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ دونوں سورتوں کا مضمون ایک جیسا ہے، اگرچہ بعض چیزیں مختلف ہیں،
لیکن اکثر جو مضامین ہیں دونوں صورتوں کے وہ آخرت پر اور ایمان پر اور توحید پر اور رسالت پر جو مضامین سورۃ جاثیہ کے ہیں وہی مضامین جو ہیں تقریباً سورۃ احقاف کے ہیں۔ جاثیہ کا معنی ہم نے بتایا تھا گھٹنوں کے بل، وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جاثیہ، ہر قوم ہر نیشن جو ہے وہ گھٹنوں کے بل ہوگی، مسلمان بھی اور کافر بھی۔ تو اس کی تفصیل گزر چکی ہے، صرف ایک نقطہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ اللہ کی شان ہے کہ دونوں گھٹنوں کے بل ہوں گے، اور گھٹنوں کے بل ایسے ہوں گے جیسے آپ میں سے کوئی بھی نہیں اس طرح بیٹھا جیسے ہم اتحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں۔ یہ جو ہے نا، یہ قیامت کے دن لوگ ایسے بیٹھیں گے گھٹنوں کے بل، یعنی جو انگلیاں پاؤں کی ہیں وہ زمین پر لگی ہوں گی اور گھٹنے زمین پر ہوں گے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ بیٹھک جو ہے یہ اس طرح کی بیٹھنے کی صورت ہوگی کہ مومنوں کے لیے یہ راحت، آرام اور عبادت اور جو ہے آرام کا سبب بنے گی۔ جیسے آپ نماز میں بیٹھتے ہیں تو کتنا سکون محسوس کرتا ہے اتحیات میں، تو مومنوں کے لیے یہ اسی طرح قیامت کے دن اتحیات کی شکل میں بیٹھنا، جیسے آپ نماز میں سکون سے، محبت سے اور عشق سے بیٹھتے ہیں، یہ قیامت کے دن مومن کے لیے بیٹھنا ایسے ہوگا، اور کافر کے لیے ایسا بیٹھنا اس کے لیے عذاب ہوگا۔ یہ بھی دیکھنے کہ کتنا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ جو دنیا میں نماز کی حالت میں بیٹھتے ہیں تو قیامت کے دن جاثیہ بھی اسی طرح لوگ بیٹھیں گے، مومنوں کے لیے راحت اور کفار کے لیے تکلیف اور مصیبت۔ یہ سورۃ کریمہ فرمایا حامیم تنزیل الکتاب، اس میں بھی وہی تنزیل جو ہے یہ صیغہ باب تفعیل کا ہے مصدر، تو تفعیل کا مصدر جو ہے نا اس کا نزل ینزل تنزیلا کا معنی کیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا اتارنا۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن مجید جو ہے کتاب یہ تھوڑی تھوڑی موقع کے مطابق، ضرورت کے مطابق یہ آسمان سے اترتی چلی آئی ہے، اور یہ اتاری گئی ہے کتاب، یعنی اوپر سے اتاری گئی ہے۔ اتاری گئی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ کتاب بلندی سے آئی ہے، اترنے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آدمی اوپر سے نیچے آئے، تو یہ تنزیل کا مطلب اتارنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب نیچے سے نہیں آئی، دائیں بائیں سے نہیں آئی، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو بلندی سے اپنی مخلوق کی طرف اتارا ہے۔ اور یہ من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اس عزیز جو عزت والا ہے، غلبے والا ہے، غالب ہے، ذات ہے، اس کی طرف سے آئی ہے، جو حکمت والا ہے اس کی طرف سے آئی ہے۔ تو کتاب جو ہوتی ہے اس کی عزت اور شان کتاب والے کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی کتاب لکھتا ہے تو جیسی اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے اسی کے مطابق اس کتاب کی رسپیکٹ اور شان ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی جو ہے کتاب جب وہ لکھتے ہیں اور مارکیٹ میں آتی ہے تو ہاتھوں ہاتھ بک جاتی ہے، کیوں؟ یہ فلاں صاحب نے لکھی ہے، لوگ اتنی جلدی لیتے ہیں کہ وہ مارکیٹ میں ختم ہو جاتی ہے، یعنی لوگ انتظار میں ہوتے ہیں۔ تو ان کتابوں کی ویلیو کی ہوتی ہے ان کے لکھنے والے اور جو ہے اس کے آتھر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے اس کی شان کیوں اتنی بلند ہے کہ کتاب والا بڑی شان والا ہے، جس نے کتاب نازل فرمائی ہے وہ بڑی شان والا ہے، وہ عزیز ہے، غالب ہے، عزت والا ہے، تو کتاب بھی عزت والی ہے۔ حکیم، وہ حکیم ہے، کتاب بھی حکمت والی ہے۔ اور پھر جس پر نازل ہوئی ہے، جیسے کتاب عظیم الشان ہے اسی طرح جس پر نازل ہوئی ہے وہ نبی بھی عظیم الشان ہے، وہ بھی تمام نبیوں کا سردار ہے۔ جیسے کتاب تمام کتابوں کی سردار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اب اس کا شان نزول جو ہے
اس صورت کا یعنی موقع جو ہے نزول کا وقت کون سا ہے، یہ جو ہے اس میں ایک غالب دلیل جو ہمیں بتائی گئی ہے، جو قرآن مجید کی آیت نمبر 29 سے لے کر 32 تک جو آیات آگے آئیں گی، جن کا درس آئے گا، ان میں ذکر آتا ہے جب جنات نے اسلام قبول کیا، پہلے گروہ نے، جنات نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی فجر کی، اور انہوں نے حضور کا قرآن سنا، تو وہ پھر جو ہے اپنے وطن میں گئے، تو انہوں نے جنات کو اسلام سکھانا، قرآن سکھانا شروع کیا۔ تو ان کی وجہ سے ان کا واقعہ بڑا اہم اس میں آئے گا، لیکن ہم تھوڑا سا اس کا جو ہے ذکر کریں گے۔ تو وہ واقعہ کب ہوا، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت کب نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے ابتدائی ان نبوت اور رسالت کے ایام میں جب غریب مسلمان اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے لگے تو کفار کی سختیاں بڑھ گئیں، اور آہستہ آہستہ جب دیکھا انہوں نے کہ یہ غریب آدمی مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، اور باوجود ہماری سختی کے، باوجود اس کے کہ یہ غلام ہیں، غریب ہیں، مال دولت نہیں رکھتے، کمزور ہیں، اور ہمارے اتنے ظلم و ستم اور اتنی مخالفت کے باوجود یہ اسلام کا دامن نہیں چھوڑتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہیں، اور ان کو یہ چھوڑنے کو تیار نہیں، قتل ہونا، شہید ہونا ان کے لیے گوارا ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی جو ہے معیت سے ان کو کنارہ کش نہیں ہوتے، اور چھوڑتے نہیں، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ تو انہوں نے سختی بہت زیادہ کر دی، یہاں تک کہ جو بنی ہاشم تھے اور بنی عبد المطلب تھے، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ اور خاندان تھا، ان کو کفار سب نے وارننگ دی کہ یا تو ابو طالب کو کہا کہ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کرو، یا پھر ہم آپ کے ساتھ کچھ سخت ایکشن لینے والے ہیں۔ تو چونکہ قریش قبیلہ جو تھا، نبی کریم علیہ السلام کا قبیلہ، اگرچہ دوسرے بھی قریش تھے، لیکن بنی ہاشم جو تھا، چونکہ یہ مکہ مکرمہ کے بڑے عظیم قبیلے تھے، اور ان کے کعبۃ اللہ کے متولی تھے، زمزم کے پلانے والے تھے، حجاج کا خیال رکھنے والے تھے، تو ان کی عزت رسپیکٹ بہت تھی۔ لیکن کافر جب سارے مخالف ہو گئے تو انہوں نے جو نبوت کا 7واں سال ہے، ایک معاہدہ لکھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 7ویں سال معاہدہ لکھا کہ آپ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حوالے نہیں کرتے، اور یہ اسلام کو پھیلا رہے ہیں اور ہمارے کلچر کو علیاذ باللہ خراب کر رہے ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ آپ کے لیے بالکل سوشل بائیکاٹ آپ کے ساتھ کر دیا جائے گا، کوئی آدمی آپ سے، آپ کے قبیلے کے ساتھ نہ شادی کرے گا، نہ کوئی ان کو کوئی چیز بیچے گا، نہ ان سے کوئی خریدے گا، بلکہ کوئی پانی کا گھونٹ تک بھی آپ کو کوئی نہیں دے گا، اور نہ آپ سے کسی قسم کا کوئی بات چیت کرے گا، نہ تعامل کرے گا۔ یہ 7ویں سال معاہدہ ہوا، اور اس کو ایک چھوٹے سے باکس میں ڈال کر کعبے کے اندر رکھ دیا گیا اس معاہدے کو، اور اس میں پھر بنی ہاشم جو تھے یہ اس وقت رہتے تھے، اس میں شیب ابی طالب ہیں، جن لوگوں نے حج کیا ہے یا اس مقام سے اچھی طرح واقف ہیں، یہ جو جہاں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت بنی ہوئی ہے، یہ ایریا جو ہے، یہ جو پہاڑ ہے کعبۃ اللہ کے ساتھ، جبل ابو قبیس جو ہے، جس پر شاہ فہد کا
وہ محل بنا ہوا ہے. یہ جبل ابو قبیس کی ایک گھاٹی میں یعنی اس کے نیچے یہ بنی ہاشم کا قبیلہ رہتا تھا. وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے, وہیں حضرت علی کی ولادت ہوئی ہے اسی ایریے میں, اور ان کی رہائش بھی وہیں ہے, اور ابو طالب اور بنی عبد المطلب سارے وہیں رہتے تھے جو بنی ہاشم تھے اس علاقے میں, اسی ایریے میں, بالکل کعبۃ اللہ کے ساتھ ہی. تو انہوں نے اسی گھاٹی میں ان کو معاہدہ لکھ کے بند کر دیا. تو اب 7 سے لے کر 10 تک 3 سال ہو گئے, بالکل ایسا مکمل سوشل بائیکاٹ ہوا ان کے ساتھ, سوائے ابو لہب کے. ابو لہب جو تھا وہ اسلام نہیں لایا, سب سے بڑا دشمن تھا وہ باوجود اس کے کہ وہ اتنا قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود وہ اتنی مخالفت کرتا کہ جب باہر کے لوگ حج کرنے کے لیے آتے اور سامان لے کے آتے, تاجر آتے, حج کے موقع پر تجارت بھی ہوتی, حج بھی ہوتا, لوگ لین دین کرتے, تو وہ ان کو کہتا کہ یہ جو گھاٹی میں لوگ ہیں ان کو تم نے کوئی چیز نہیں بیچنی, اور اگر بیچنی ہے کوئی تم سے لینے بھی آئے تو اتنی گراں قیمت اور اتنے پیسے ان سے مانگو کہ وہ ادا ہی نہ کر سکے, اور اگر اس چیز کا فکر نہیں کرو کہ آپ کی بکے گی نہیں, اگر آپ کی نہیں بکے گی تو انہی مہنگے داموں میں خریدوں گا. یعنی مخالفت کی یہ انتہا دیکھیے کہ اول تو ان کو بیچو نہیں, اور اگر بیچو تو اتنی مہنگی بیچو کہ وہ لے نہ سکے, اور اگر وہ نہیں لیں گے تو پھر اتنے مہنگے داموں میں آپ سے خرید لوں گا. یہ اتنی مخالفت اس نے کی, اور پھر 3 سال کے عرصے میں یہ حالت ہو گئی. جو لوگ شیب ابی طالب میں رہتے تھے, اس گھاٹی میں جو رہتے تھے, کہ بچے جب پیاس سے روتے تو ان کے رونے کی آواز باہر دوسرے محلوں تک سنائی جاتی. جب ان کو بھوک لگتی تو اگر ان کی نظر اتنی کمزور بھوک کی وجہ سے ہو گئی کہ زمین پر پڑی ہوئی چیز نظر نہیں آتی تھی, اور اگر پاؤں کے ساتھ کوئی چیز لگتی تو اس کو اٹھاتے تو وہ پرانا چمڑا ہوتا کسی چیز کا, اس کو پکا کر, اس کو پانی میں ڈال کر, ابال کر اس کو بھی کھانے تک نوبت آئی ہے, یہاں تک بھی روایات آئی ہیں. اور 3 سال جب اس شدت کے عالم میں گزرے تو اس وقت جو ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام آیا کہ جو معاہدہ کفار کے ساتھ لکھا گیا ہے, جس میں آپ کو شیب ابی طالب میں بند کیا گیا ہے, اس معاہدے کو دیمک نے کھا لیا ہے. اور سارا جو دیمک جو ہوتی ہے, یہ جو درختوں کیا نام ہے, لکڑی کو لگتی ہے یا کاغذوں کو لگتی ہے, اس نے اس معاہدے کو سارے کو کھا دیا ہے, ختم ہو گیا. وہ جتنی عبارت ہے, تحریر ہے, سب ختم ہو گئی ہے سوائے اللہ کے نام کے. یعنی اللہ کا نام جو ہے وہ محفوظ ہے, اس کے علاوہ جتنا بھی ایگریمنٹ تمہارا تھا یا معاہدہ تھا وہ سارا کا سارا دیمک نے کھا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو بتایا, چچا کو, کہ یہ مجھے پیغام آیا ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ دیمک نے اس کو کھا لیا ہے. انہوں نے جا کر کہا بھائی تمہارا معاہدہ ختم ہو گیا, یہ صورتحال ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, اگر ہوا ہے تو ہم معاہدہ ختم کر دیں گے, کیونکہ اب ہمارے پاس معاہدہ ہے ہی نہیں ہے. یعنی کسی حد تک وہ بھی قول کے اتنے پکے تھے. تو جب انہوں نے معاہدہ دیکھا تو واقعی دیمک نے اس کو کھا لیا. 3 سال کے بعد یعنی 7واں سال 8واں سال 8واں 9واں 10واں سال جب 3 سال ہو گئے تو پھر جو ہے شیب ابی طالب سے اس قید خانے سے یا اس گھاٹی سے ایک قبیلے باہر آئے. اب جب باہر آئے تو تھوڑے دنوں کے بعد
ابو طالب جو حضور کے لیے بہت آپ کو پروٹیکٹ کرتے تھے، حفاظت کرتے تھے، ان کا وصال ہو گیا 10ویں سال، اور ان کے 3 دن بعد جو اکثر روایات آتی ہیں 3 دن بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو گیا۔ اب یہ 2 ایسے وصال تھے، 2 ایسی ڈیتھ تھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی زیادہ افسوس والی تھی، کیونکہ یہ 2 شخصیتیں ایسی تھیں جن کی وجہ سے آپ محفوظ تھے، اور بظاہری طور پر جو آپ کو پروٹیکٹ کرتے تھے اور آپ کا خیال رکھتے تھے، اور لوگ ان لوگوں سے ڈرتے تھے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی بڑا حیا تھا، مالدار عورت تھی، نیک تھی، ان کا سوسائٹی میں بڑا مقام تھا، پھر وہ آپ کے ساتھ بہت مخلص تھیں، خرچ بہت کرتی تھیں۔ ابو طالب جو تھے انہوں نے تو اعلان کہا ہوا تھا کہ کوئی بھی میرے بھتیجے کی طرف آنکھ میلی سے نہ دیکھے، اسی لیے آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا، یعنی غم کا سال ہے۔ جب ابو طالب کا وصال ہو گیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر ظاہری طور پر آپ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنے لگے، تو آپ نے سوچا کہ اب جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے یہ تو نہیں چھوڑنا، تو آپ مکہ کے لوگوں سے مایوس ہو گئے، تو کہا کہ میں کیوں نہ طائف چلا جاؤں اور وہاں جا کر سرداروں سے ملوں اور بنی ثقیف کے لوگوں سے بات کر کے ان سے ہو سکتا ہے وہ اسلام قبول کر لیں۔ تو آپ 40 میل ہے غالباً مکہ مکرمہ سے طائف جو ہے، تو کم و بیش جتنا بھی ہوگا 40 میل کے قریب ہے، آپ پیدل وہاں سے اکیلے، ایک روایت میں ہے کہ آپ اکیلے گئے، ایک روایت میں ہے کہ حضرت زید بن حارثہ آپ کے غلام آپ کے ساتھ گئے، وہاں آپ چند دن رہے طائف میں۔ وہاں جو بنی ثقیف کا قبیلہ بڑا مشہور قبیلہ تھا، 3 بھائی تھے وہاں، ایک کا نام تھا عبد یا لیل، ایک کا نام مسعود تھا، ایک کا نام حبیب تھا، یہ 3 بھائی تھے، اور یہی 3 بڑے سرکردہ تھے۔ آپ جب رہے 2-3 دن وہاں رہے، 3-4 دن، تو آپ نے ان سے ملاقات کی، ایک ایک کے ساتھ ان کو اسلام کا پیغام پہنچایا۔ تو ان میں سے ایک بولا، اس نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، تو میں جا کر نہ کعبے کا غلاف نوچ کر اتار کر پھینک دوں گا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو۔ ایک نے یہ جواب دیا۔ دوسرے نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ اس پوری دنیا میں اللہ کو صرف آپ ہی ملے تھے کہ آپ کو نبی اور رسول بنانا تھا اور کوئی آدمی نہیں ملا؟ ایک نے یہ جواب دیا۔ تیسرے نے جواب دیا، تیسرے نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ بہت بڑی پوزیشن ہے، تو میرے جیسا آدمی تو اس قابل نہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ یا نبی کے ساتھ بات بھی کر سکے، اور اگر آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں اور ایسے آپ نے اپنی طرف سے ڈونگ رچایا ہے، تو پھر میں آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ میں آپ سے گفتگو کروں۔ بہرحال یہ 3 جواب تینوں بھائیوں نے جواب دیے، تو آپ ان سے نا امید ہو گئے، کیونکہ انہوں نے بڑے سخت جواب دیے اور یہی بڑے سردار تھے۔ اور پھر انہوں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ فوراً ہمارے شہر کو چھوڑ دیجیے اور ابھی چلے جائیے، ورنہ آپ نقصان اٹھائیں گے۔ جب آپ نے وہاں سے یہ وارننگ دی تو پھر آپ وہاں سے نکل پڑے طائف سے۔ جب نکلے تو بازاروں کے دونوں کناروں پر انہوں نے اوباش اور لفنگے اور اس قسم کے لوگ کھڑے کیے، ینگ بچے جو تھے، پتھر انہوں نے اٹھا لیے، کوئی آپ کو برا بھلا کہتا، کوئی آوازیں کستا، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، پتھر مارتے، یہاں تک کہ آپ وہاں سے نکلے اور آپ کا جسم مبارک جو ہے خون آلود ہو گیا، پنڈلیاں مبارک زخمی ہو گئی اور خون بہہ کر آپ کی نالین شریف میں آیا۔ آپ اس حالت کے ساتھ وہاں سے نکلے۔ جب شہر سے نکلے تو آپ نے ایک بڑی اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی کہ یا اللہ،
تو نے مجھے اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ایسے علاقے میں بھیجا ہے کہ جہاں میرا کوئی بھی حامی نہیں ہے اور میرا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے، لیکن یا اللہ یہ دیکھ میرے ساتھ تو سب جانتا ہے کہ میرے ساتھ مکہ میں کیا ہوا، میرے ساتھ طائف میں کیا ہوا، لیکن اے میرے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے ان تمام تکلیفوں کا کوئی فکر نہیں ہے، میں مطمئن ہوں اگر تو راضی ہے تو مجھے یہ ساری تکلیفیں جو ہیں یہ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور میں ان کو بڑی خوشی سے سہ رہا ہوں۔ یا اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، میں تیرا بندہ ہوں، مجھ سے راضی رہے، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے دین کی خدمت کر سکوں۔ آپ نے یہ اس طرح کے الفاظ دعا کے کہے، اور جب یہ کہہ کر فارغ ہوئے تو آسمان پر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا نظر آیا۔ آواز آئی کہ میں جبریل ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور یہ سلام دیا ہے، اور فرماتا ہے کہ جو طائف کے ارد گرد بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان کا فرشتہ ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگا ہے، آپ اس کو آرڈر دیجئے کہ اگر آپ طائف کے لوگوں سے اتنے نالاں ہیں اور انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے تو فرشتہ آ رہا ہے آپ کے پاس، اور اس کو آرڈر دیجئے پہاڑ اٹھا کر طائف کا شہر ہمیشہ کے لیے غرق کر دے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ فرشتہ حاضر ہوا، اس نے عرض کی، آپ نے فرمایا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ بندے اس دنیا سے ہلاک ہو جائیں۔ کیوں کہ اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے میری بات نہیں مانی، تو مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد مسلمان ہو جائے گی، ان کی اولاد مسلمان ہو جائے گی۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حوصلہ۔ اسی لیے اس کی جو آخری آیت ہے اس سورۃ پاک کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو صبر کا حکم دیا، فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، غالباً اس طرح کا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے محبوب صبر کرو جیسا ہمت والے رسولوں نے تم سے پہلے صبر کیا تھا، اور جلدی نہ کیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو نبی بناتا ہے، رسول بناتا ہے، تو ایسے ہی ہر جو اس کا اہل نہ ہو اس کو رسول نہیں بنا دیتا۔ ایک دفعہ فرمایا، اے موسیٰ پتہ ہے ہم نے آپ کو کیوں رسالت اور نبوت دی؟ یا اللہ کیوں دی، کیا وجہ ہے؟ فرمایا تو ایک دفعہ بکری چرا رہا تھا، اور ایک بکری جو تھی وہ صبح کو بھاگی، اور تمہیں ڈر لگا کہ اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، اکیلی یہ ادھر دوڑ رہی ہے، تم ان کے پیچھے، وہ آگے، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ بکری کتنا بھاگتی ہے، کیسے بھاگتی ہے، ہاں جی، اگر نہیں معلوم تو رکھ کر دیکھ لیں، ہاں جی۔ تو بکری جو ہے یعنی بھیڑ سے زیادہ یا باقی جانور، بکری جو ہے بہت تنگ کرتی ہے، بہت بھاگتی ہے، تو وہ اتنا بھاگی صبح سے لے کر زور ہو گئی، اور وہ جو ہے نہ رکی، اور آپ وہ تو بھاگتی رہی، آپ اس لیے اس کے پیچھے بھاگتے رہے کہ اس کو کوئی بھیڑیا یا کوئی جانور نہ کھا جائے، اور جب زور کے وقت آپ نے اس کو پکڑا، اور پھر بجائے اس کے کہ آپ جلالی نبی تھے، غصے ہوتے آپ نے اس کے پاؤں دبانے شروع کر اور کہا کہ تو نے خود بھی اپنے آپ کو بھی اتنی تکلیف دی، تھکاوٹ تمہیں ہو گئی، اور مجھے بھی دوڑایا، تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ تیری یہ بات ہمیں بہت پسند آئی، تو ہم نے کہا کہ تمہیں رسالت اور نبوت سے نوازتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے لیے بھی سبق بنتی ہیں، ہاں جی۔ اب ہم سے غلطی ہو جائے تو جو ہمارے اوپر کا عملہ ہے وہ ہمارے اوپر سختی کرے، تو ان کو بھی صبر کی تلقین ہے۔ اگر ہماری گھروں میں سے ہمارے بچے کے ساتھ کسی کو زیادتی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ آپ ان کو بھی پیار سے سمجھائیں۔ اگر کوئی شہر کا بڑا نمبردار ہے، چودھری ہے، ملک ہے، کوئی بھی ہے، تو اس کے اگر کسی کمی سے یا کسی غریب آدمی سے کوئی غلطی ہو جائے
تو اس کے ساتھ بھی وہ اچھی طرح پیش آئے. اسلام تو ہمیں یہ سبق دیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کی اور فرشتہ بھی حاضر ہوا، اور وہ فرشتہ پہاڑوں کا فرشتہ تھا، ہوا کا فرشتہ، پہاڑوں کا فرشتہ، بارش کا فرشتہ، طوفانوں کا فرشتہ، یہ سارے اللہ نے نظام ان کے سپرد کیے. اگر آپ حکم دیتے تو یقیناً قوم ہلاک ہو جاتی، لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ یا اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے ان تکلیفوں کی کوئی فکر نہیں. اور پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے. زید بن حارثہ نے بھی عرض کی حضور ان کے لیے بد دعا فرمائی، انہوں نے آپ کو اتنی تکلیف تھی. آپ نے ہاتھ اٹھائے تو انہوں نے سوچا کہ آپ بد دعا ہونے لگی ہے، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں جی، یا الہی رحم فرما طائف کے مکینوں پر. حدیث کا ترجمہ، یا الہی رحم فرما طائف کے مکینوں پر، یا الہی پھول برسا ان کی پتھریلی زمینوں پر. اب جنہوں نے طائف دیکھا ہے وہ دیکھیں کہ وہ طائف کا کیا حال ہے. یعنی طائف وہ سرزمین ہے جو فلسطین سے اس زمین کو اٹھا کر طائف بنایا گیا ہے. فلسطین آپ جا کر دیکھیں، فلسطین نے جس کو اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، مسجد کی ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. اس برکتوں کی علماء نے تفسیر کی ہے کہ انبیاء کی مزار ہے. دوسری تفسیر یہ کی ہے کہ اتنا فروٹ اور اتنی سبزی اور اتنا سرسبز علاقہ ہے، اتنا خوبصورت علاقہ ہے کہ جیسے جنت ہو. اتنا خوبصورت علاقہ ہے وہاں. ہم نے جارڈن دیکھا نا، جارڈن سے جب ہم فلسطین گئے تو آپ پورے رستے میں جا کر دیکھیں جناب، کوئی ٹرک آ رہے ہیں، کسی میں ٹماٹر ہیں، کسی میں خربوزے ہیں، کسی میں تربوز ہے، کسی میں مالٹے ہیں. ٹرکوں کے ٹرک اور سبزیاں، اور پتہ نہیں کتنا بڑا خوبصورت علاقہ ہے فلسطین کا، جو الذی بارکنا حولہ جو مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہے. تو اس زمین کو اٹھا کر طائف بنایا گیا. مکہ مکرمہ کی گرمی دیکھ لیں، ریاض وغیرہ کی گرمی دیکھ لیں، اور طائف کی سردی اور ٹھنڈک دیکھ لیں اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے خاص اس شہر پر کرم فرمایا ہے. اس کے باغات اور اس کی زمین کو وہاں سے اٹھا کر یہ زمین فرشتوں کے ذریعے سے یہ زمین جو ہے طائف کو بنایا گیا ہے. اس لیے بڑا ٹھنڈا علاقہ ہے اور بڑا خوبصورت اور بڑا جو ہے بڑا آرام دہ اور خوبصورت علاقہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمائی آپ نے. اب پھر چل پڑے. آگے ایک ندی تھی پانی کی، کوئی تھوڑا بہت نالا جہاں پانی بہتا ہے، وہاں آپ آ کر بیٹھے اور پاؤں مبارک دھوئے، ہاتھ منہ دھویا، بیٹھے سستانے لگے. اس کے ساتھ ایک باغ تھا عتبہ اور شیبہ کا. یہ بڑے مشہور کافر تھے عتبہ اور شیبہ. ان کا باغ تھا اور ان کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا عداس. ان دونوں کو خدا بہتر جانے کیسے رحم آ گیا. انہوں نے دیکھا جب آپ کو کہ آپ زخمی ہیں، پریشان حال ہیں، اور سفر کرتے ہوئے اپنا ہاتھ وہ اس ندی پر دھو رہے ہیں، پاؤں مبارک سے خون اتار رہے ہیں، دھو رہے ہیں، وہ غلام ساتھ ہے. تو انہوں نے اپنے غلام کو کہا کہ یہ انگور لے جا اور اس کو ایک پلیٹ میں رکھ کر اس آدمی کو جا کے دیا. جب وہ عداس آپ کے پاس لے کر آیا تو اس نے دیکھا کہ آپ نے ان کو پکڑا، اور اگر وہ انگور کا جوس تھا یا انگور تھے جو بھی تھا، اس کو آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کر پینا یا کھانا شروع کیا. تو وہ آپ کے چہرے کو دیکھنے لگ گیا. انہوں نے کہا اس سرزمین میں نے کوئی آدمی نہیں دیکھا جو اللہ کے نام کے ساتھ کھاتا پیتا ہو اور ابتدا میں اللہ کا نام لیتا ہو. تو یہ کون شخص ہے جو پہلے نبیوں کی طرح، پہلی شریعتوں کی طرح اس کے کھانے پینے کا ڈھنگ ہے، یہ کون شخص ہے. تو جب وہ حیران ہو کر پوچھنے لگا تو آپ نے پوچھا کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے. تو اس نے کہا جی میرا نام عداس ہے، میں نینوا سے آیا ہوں جو حضرت یونس
علیہ السلام کے شہر عراق میں ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام بھی جہاں تھے، اس موصل جس کو بولتے ہیں، موصول، نینوا اس کو عربی میں کہتے ہیں، میں اس علاقے کا ہوں۔ تو اس نے کہا آپ کھاتے ہوئے آپ بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں، تو آپ کون ہیں؟ فرمایا آپ یونس بن متی کے علاقے کے ہیں نا؟ تو اس نے کہا آپ اس کو جانتے ہیں؟ آپ اس کو جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں۔ یعنی سارے انبیاء جو ہے نا، ان کو حدیث میں بھائی آیا ہے کہ ماں کی طرف سے یہ بھائی ہیں سارے، یہ انبیاء کے لیے الفاظ آتا ہے۔ یونس بن متی میرے بھائی ہیں۔ تو اس شخص نے حضور کا سر مبارک پر بوسہ دیا، عداس نے، ہاتھ چومے، پیر چومے آپ کے، اور پھر جو ہے نا واپس گیا۔ جب واپس گیا تو انہوں نے کہا ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے جب اس شخص کو یہ انگور کا جوس یا انگور پیش کیے، پھر آپ نے ان کا سر چوما ہے اور آپ نے ان کے ہاتھ پاؤں چومے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا اس وقت میرے علم کے مطابق اس روئے زمین پر ان سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے، کیونکہ وہ نصرانی تھا، جانتا تھا، مذہبی تھا، کہتا کہ اس روئے زمین پر اس سے بہتر اور کوئی شخص نہیں ہے، یہ وہ شخص ہے۔ آپ وہاں سے چلے، رستے میں آپ مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہوئے، کیوں کہ طائف کی خبر مکے فوراً پہنچ گئی ہوگی کہ طائف والوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو آپ کو پتہ تھا کہ 3 سال آپ شے میں بھی تعلیمی گزار کر آئے ہیں، وہاں کی سختیاں برداشت کی ہیں، اور انہی دنوں میں آپ نے ہجرت حبشہ کا دوسرا حکم دیا، جس میں 83 مرد اور غالباً 11 عورتیں اور جو ہے حبشہ کی طرف، ایتھوپیا کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ آپ نے ان کو اجازت دی کہ آپ چلے جائیں، اتنی سختی تھی۔ تو آپ مکہ شہر میں داخل نہیں ہوئے، وہاں سے جب طائف سے واپسی پر آپ نخلہ ایک مقام آتا ہے، آپ وہاں رک گئے چند دن، آپ چند راتیں، 3-4 راتیں آپ وہاں رہے، اسی غم میں، اسی پریشانی میں کہ طائف والوں نے بھی انکار کر دیا، مکہ میں میری بہت دشمنی ہے اور میں اکیلا ہوں، میں کیسے وہاں جاؤں؟ تو جب آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، حضرت زید پیچھے تھے، تو جب فجر کی نماز پڑھائی تو آپ نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، تو 9 جن جو ہے وہ کسی تلاش میں تھے، انہوں نے پہلے مسلمان نہیں تھے، انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن مجید سنا تو وہ پیچھے کھڑے ہو گئے، جس کا ذکر سورہ جن میں آتا ہے، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے عجیب قرآن سنا، عجیب تلاوت سنی۔ آج اگر قاری پڑھتا ہے تو اگر وہ قاری کا جو ہے صحیح تلفظ کے ساتھ خوبصورت انداز میں پڑھے، پھر اگر وہ نیک بھی ہو تو کیسا ایک سما بنتا ہے، قرآن کا کتنا اعجاز ہے کہ آدمی کی آنکھوں سے آنسو جاری جاتے ہیں، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اور آپ تصور کریں کہ جس شخصیات پر وہ قرآن نازل ہوا ہے، جب وہ نماز کی حالت میں اور سفر کی حالت میں تلاوت کر رہی ہے تو ان جنوں کو کتنا ذوق آیا ہوگا۔ تو وہ پڑھ کر چلے گئے، نصیبین کے وہ جن تھے، وہ جا کر انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، کیا ہوا اگر طائف کے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا؟ کیا ہوا اگر مکہ کے لوگ ہم ایک ایسی سخت قوم جو ان مشرکین اور ان لوگوں سے زیادہ سخت اور جفاکش اور زور آور ہے، ہم نے وہ آپ کے غلام بنا دی ہے، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور وہ اسلام کی تبلیغ اپنے ملکوں میں کر رہے ہیں۔ تو یہ واقعہ جو ہے نا، یہ آتا ہے 10 ہجری نہیں، ہجرت سے 3 سال پہلے، جو نبوت کا 10واں سال ہے۔ یعنی ایک تو ہے نا ہجری، سن ہجری، یہ جو آپ جو 1442 اب ہے، یہ کب سے آپ گنتے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر آپ مدینہ منورہ گئے، اس وقت سے یہ ہجری یہ ہے شروع ہوئی ہے۔ ایک ہے سن نبوت، سن نبوت بولتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا
آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، اس دن سے جو ہے جو ہجرت تک جو 13 سال ہیں ان کو سن نبوت بولتے ہیں. جو میں نے کہا کہ 7ویں سال انہوں نے معاہدہ لکھا اور 10ویں سال جو ہے حضرت خدیجہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا اور ابو طالب کا وصال ہوا، تو یہ سن کہلاتے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا کی پیدائش سن جو ہے 5 ہوئی، یعنی جب آپ کی عمر حضور کی عمر 45 تھی اس وقت ہوئی، تو یہ سن کہلاتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے یہ جو سورت نازل ہوئی تو یہ ان دنوں میں نازل ہوئی جس میں جنات کا بھی ذکر ہے کہ 10واں سال نبوت کا جا رہا تھا، 11واں آ رہا تھا، ہجرت سے 2-3 سال پہلے کے یہ واقعہ ہے. اس دور میں یہ سورت نازل ہوئی، یہ خوبصورت سورت جس کا نام سورہ احقاف ہے. احقاف یہ پلورل جمع ہے اور اس کا مفرد اور واحد جو ہے وہ حقف ہے. حقف کہتے ہیں لمبے اونچے ٹیڑھے ریت کے پہاڑ کو. تو یہ جو ربع الخالی ہے سعودیہ میں، جو یہ پہلے یمن میں ہوا کرتا تھا، یمن کا علاقہ تھا، جہاں جو ہے ایک طرف اس کا جو ہے عمان ہے اور دوسری طرف جو ہے یہ حضرموت سے لے کر جو ہے یمن کا علاقہ ہے. تو اس کے ساتھ ہی اس علاقے میں یہ پہاڑ ہیں جو ریت کے پہاڑ ہیں. یہاں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جن کو عاد ارم بولتے ہیں، یہ قوم رہا کرتی تھی. اور اس کے بعد کھدائی بھی اس کی ہوئی جہاں سے سنگ مرمر کے برتن اور اس طرح کی چیزیں نکلی جن پر ایسی لینگویج میں لکھا ہوا تھا جو آج کل پڑھی بھی نہیں جا سکتی. تو اس دور کی بات. تو یہ علاقہ جو سارا ربع الخالی کا ہے، حضرموت وغیرہ اور یمن کا یہ علاقہ، نجران کے بعد یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جس کو عاد ارم بولتے ہیں ان کا علاقہ تھا. ان پر اس وقت بھی پہاڑ تھے، لیکن ان پر جب ہوا کا طوفان آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کر دیا. تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں ریتی رہتے ہیں، جس کو احقاف بھی بولتے ہیں اور ربع الخالی بھی اسی کا نام ہے، اسی جگہ کا نام ہے. تو چونکہ اس صورت میں اس احقاف کا ذکر آتا ہے اس لیے صورت کا نام بھی احقاف پڑ گیا. تو کیا فرمایا؟ حامیم، یہ وہی ہے جو حروف مقطعات میں سے جس کا معنی کوئی نہیں بیان کرتا. بعض مفسرین نے اس کے اشارے کیے ہیں لیکن اس کا معنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ اتارا ہے اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی تھوڑی کر کے جو غالب اور حکمت والا ہے. آگے فرمایا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. یہ اکثر یہ جملہ پورے قرآن مجید میں بہت جگہوں پہ آتا ہے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ. کیا فرمایا؟ ما خلقنا السماوات والارض، ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے ان کو نہیں بنایا الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، واجل مسمى، اور اس کو ایک مقرر میعاد اور مدت پر ہم نے اس کو بنایا ہے. والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور کافر اس چیز سے کہ ڈرائے گئے منہ پھیرے ہوئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ علامہ آلوسی، سید محمود آلوسی صاحب تفسیر المعانی بڑا خوبصورت نقطہ اس میں بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان مفسرین کو، علماء کو، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. انہوں نے بڑا کام کیا ہے، بڑی گہرائی کے ساتھ انہوں نے بڑی آسانی پیدا فرمائی ہے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے. آپ فرماتے اس کا معنی ہے نا کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ جو اس کے درمیان ہے اس کو نہیں پیدا فرمایا مگر حق کے ساتھ. وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مطلب اس کا یہ ہے، فرمایا کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو جو بنایا نا اور جو کچھ اس کے درمیان میں بنایا ہے، اس کے درمیان کیا ہے؟ جیسے میں آج جمعے پر ذکر کر رہا تھا کہ کتنے عالم ہیں جو انسان کے ساتھ جن کا تعلق ہے وہ کیا ہے؟ وہ
عالم ارواح جس سے آئے، عالم جو ہے رحم ہے جو جہاں ماں کے پیٹ میں رہے، عالم دنیا ہے جس میں ہم موجود ہیں، آگے عالم برزخ آئے گا جس پہ ہم جائیں گے، اور عالم حشروں کا جانور۔ اس کے علاوہ یہ جو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان آگ کے کرے ہیں، پانی کے کرے ہیں، ہاں جی، ہوا کے کرے ہیں، یعنی وہ سارے علاقے ایسے ہیں۔ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ دیکھتے ہو نا، اگر یہ ایسا ہوتا ماحول جیسے ہم بیٹھے ہیں تو یہ جو آسٹروناٹس ہیں یہ جاتے ہیں شٹل لے کر جاتے ہیں، یہ اسی طرح سلوار کچھا پہن کر چلے جاتے ہیں نا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے قیمتی لباس اور کتنے جو ہے تیاری کے ساتھ اور کتنے ملینز آف ڈالر خرچ کر کے اپنی خوراک پر، اپنے لباس پر، اپنی شٹل پر جاتے ہیں۔ کیوں کہ رستے میں ایسی جگہیں آتی ہیں کہ جہاں سے گزرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، ہاں جی۔ اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس معاملے میں کہ یہ جو سپیس میں شٹل جا کے رکتی ہے سپیس میں، تو ہم سنتے تو حیران رہ جاتے ہیں، بسا اوقات ہمارا جو ہم جیسے ان پڑھ لوگوں کا دل بھی نہیں مانتا کہ یہ سچی بات ہے یہ غلط ہے، کہ وہاں جی سپیس میں اڈا ہے، اسٹیشن ہے، اور وہاں جو ہے یہ شٹل سے باہر نکل کر گھومتے پھرتے ہیں، ہاں جی۔ آپ یہ یقین کر سکتے ہیں کہ کوئی آدمی جو ہے 15-20 منٹ اوپر جو ہے وہ نکل کر باہر گھوم پھر رہا ہو ایسے ہوا میں، ہاں جی۔ تو یہ ہم نہیں مان سکتے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ حقیقت اس لیے ہے کہ جب آپ ایک خاص مقام پر پہنچتے ہیں تو وہاں ایک ایسا مقام آتا ہے جس کو یہ اسٹیشن بولتے ہیں، جو نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ وہاں جب آپ انسان نکلتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے تو نہ وہ اوپر جا سکتی ہے نہ وہ نیچے آ سکتی ہے، نہ اوپر جا سکتی ہے نہ نیچے آ سکتی ہے۔ تو وہ جو میرے خیال کے مطابق، اگر میں غلط ہوں تو مجھے آپ صحیح کر دیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ غلط چیز ریکارڈ ہو جائے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو وہاں جو ہے نا یہ شٹل جا کر رکتی ہے، گویا کہ اسٹیشن ہے، ایسے نہیں کہ وہاں لائن بنی ہوئی ہے، وہاں جو ہے چائے کے ہوٹل ہیں، وہاں یہ سب کچھ ہے، لیکن وہاں جا کر یہ رکتے ہیں اور پھر جو ہے وہاں باہر نکلتے بھی ہیں، کیونکہ وہاں فضا کچھ ایسی ہے کہ نہ اوپر جا سکتا نہ نیچے جا سکتا ہے۔ لیکن ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 15 میل کو، یا اس طرح آپ دیکھ لیں کہ یہ جو لیل اور نہار کا ہے کہ دن اور رات، یہ صرف زمین کے لیے، آسمانوں میں یہ بات نہیں ہے۔ اب کبھی بھی جب پڑھیں گے قرآن و حدیث تو رات اور دن کا ذکر صرف زمین پر آئے گا، آسمانوں پر نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں سے تقریباً 50-60 میل دور جو ہے نا اس کے بعد رات اور دن کا کوئی تصور نہیں ہے، کہ یہ جو ہے نا فضا یہ اتنی گہری جو اس میں اتنے پولوشن ہے کہ جو سورج کی کرنیں ہیں وہ جب یہاں پڑتی ہیں تو دن رات یہاں ہوتا ہے، اس کے اوپر فضا بالکل صاف ہے۔ اسی طرح ہوا کا پریشر اور دیگر چیزوں کا پریشر اوپر ایسا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اسٹروناٹس سے جب جاتے ہیں تو یہ کیا کیا لباس پہن کر جاتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو ہمیں یہ عالم جو ہے نا کرے کا، ہوا کا، یہ بارش کا، یہ بادلوں کا، یہ عالم اجسام کے ہم اس کا نام دیتے ہیں کہ ان کو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ متعلق ہے، اس لیے ہم اس کو عالم اجسام بولتے ہیں۔ لیکن وہ عالم جیسے عالم جبروت ہے، عالم ملکوت ہے، عالم لاہوت ہے، یہ سارے عالم امر ہے، یہ وہ ہیں جن کو ہم نہ جانتے ہیں نہ ہمیں کوئی پتہ ہے، اور ان کا جو ہے یہ سارے عالم جتنے بھی اللہ نے پیدا فرمائے نا یہ حق کے ساتھ پیدا فرمائے۔ تو علامہ روح المعانی صاحب روح المعانی علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، ان کے درمیان جہاں جہاں اس نے مناسب سمجھا آگ کے، ہوا کے کرے رکھے، فرشتوں کے رہنے کی جگہ، حوروں کے رہنے کی جگہ، رضوان اور رہنے کی جگہ، جنت و یہ جتنے بھی عالم رب تعالیٰ نے بنائے نا یہ اتنے خوبصورت بنائے جو تکوینی لحاظ سے یعنی تخلیقی لحاظ سے جیسے ان کو بنانا چاہیے تھا ایسے بنائے، تشریعی لحاظ سے شرعی طور پر بھی جیسے تھے ایسے بنائے کہ کسی کو وہاں انگشت نمائی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ بڑے سے بڑا انجینئر لے لیں،
بڑے سے بڑا سائنٹسٹ لے لیں، بڑے سے بڑا مہندس لے لیں، آپ کوئی آدمی لے لیں اور اس کو کہیں کہ جی آپ نکالو جی آسمان میں کیا نقص ہے، کوئی نکال سکے گا؟ ہاں جی، آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کس نے کہا نہیں آسمان 2 فٹ نیچے ہوتا تو یہ زیادہ اچھا تھا، ہاں جی، یا 40 گز اوپر ہوتا تو اس کے اندر یہ چیز تھی، ہاں جی، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ یہ چاند جو ہے یہ جتنی دوری پر ہے، اگر چاند اس کے قریب ہوتا تو یہ نقصان تھا، اگر سورج جو ہے یہ دور ہوتا تو پھر کیا ہوتا، ہم جو ہے سردی سے مر جاتے، اگر قریب ہوتا تو ہم جل کر مر جاتے، سبزیاں ساری جل سڑ کر راکھ ہو جاتی، ہاں جی، چاند اگر قریب ہوتا تو جزر و مدر و جز جو ہے یہ جو سمندروں میں آتا ہے، ہاں جی، طوفان وغیرہ اتنے ہوتے کہ دنیا تباہ ہو جاتی، یہ کہتے ہیں نا سارے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موجودہ سائنٹسٹ ہیں یا جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نظام پر یہ انگلی نہیں اٹھا سکے جی یہ چاند ایسے کیوں بنایا، سورج ایسے کیوں بنایا، یہ دور کیوں بنایا، یہ قریب کیوں بنایا، اس کو ایسے کیوں کیا، ایسے کیوں کیا، ہاں جی، یہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا۔ بلکہ آپ دیکھیے کہ یہ جو اعتراض کرنے والا ہے اس اپنے آپ کو دیکھ لے کہ اس کو رب تعالیٰ نے کیسے بنایا، اور کیا فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یعنی جتنی بھی رب نے تخلیق فرمائی ہے، ان جنوں کو پیدا فرمایا، فرشتوں کو پیدا فرمایا، آسمانوں زمینوں کو پیدا فرمایا، جنت و دوزخ کو پیدا فرمایا، یہ حیوانوں جانوروں کو، پرندوں کو، درندوں کو، جس چیز کو بھی پیدا فرمایا، انسان کے لیے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے سب سے خوبصورت کس کو بنایا ہے؟ انسان کو۔ تو جب تمہیں اتنا خوبصورت بنایا ہے اور تو پھر رب کے کیسے چیزوں پر تو کیسے اعتراض کر سکتا ہے؟ کہ اس نے تمہیں صرف انسان نہیں بنایا، اگر تو لمبا غور کرے تو اس نے تمہیں مسجود بنایا، فرشتوں نے سجدہ کیا یا نہیں انسان کو؟ ہاں جی، کیا شان ہے تیری کہ اس نے تمہیں مسجود ملائکہ بنایا ہے، کتنا تو عظیم انسان ہے کہ اس نے تمہیں مطلوب بنایا ہے، اور اگر تو پھر طالب بننا چاہتا ہے تو طالب بتوں کا کیوں بنتا ہے؟ تو طالب بننا ہے تو اس کا بن جس نے تمہیں احسن تقویم بنا کر ایک بہترین انسان اور اشرف المخلوقات بنا کر کرمنا بنی آدمہ کا تاج تیرے سر پر رکھا ہے، اگر طالب بننا ہے تو اس ذات کا بن۔ تو فرمایا کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو ایسے نہیں پیدا کیا، حق کے ساتھ پیدا کیا، حق کے ساتھ پیدا کیا، حق کے ساتھ۔ یہاں ایک اور جو ہے مفسر نے نام نہیں یاد آ رہا کہ بہت سارے تفاسیر کا مطالعہ کیا میں نے، اور میں ان کا ذہن میں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ الا بالحق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معرفت الہی عطا فرمائی، یعنی ہم نے آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ اس کے درمیان میں پیدا کیا ہے نا، یہ حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ انہوں نے حق کا ترجمہ کیا کیا کہ اللہ نے ان انسان کو اور ان چیزوں کو معرفت الہی عطا فرمائی انسان کو۔ کہتے ہیں کہ حضور کے ایک صحابی تھے اور ان کا نام تھا غالباً، ان کا نام تھا حارث بن مالک انصاری، حارث بن مالک۔ یہ نوجوان، بالکل نوجوان صحابی تھے انصاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد شریف سے نکلے، آگے بازار میں وہ آ رہے، صبح کا وقت تھا۔ آپ نے پوچھا حارث دن کیسے ہوا آپ کا؟ آپ پوچھتے ہیں نا صبح کیسے ہوئی، آپ نے پوچھا حارث صبح کیسے ہوئی؟ حضور الحمدللہ مومن ایمان کی حالت میں صبح ہوئی، ایمان کی حالت میں صبح ہوئی۔ آپ نے فرمایا حارث دیکھ تو بہت بڑا لفظ بول رہا ہے، ہاں جی، یعنی یہ اس کے ساتھ بات ہو رہی ہے جو دلوں کے راز بھی جانتا ہے، دو جو لیل و نہار کی ایکٹیویٹیز کو جانتا ہے، جو پتہ ہے کہ اس نے رات کو کیا کیا، دن کو کیا کیا ہے، جس کو پتہ ہے کہ اس نے کھایا کیا، اس نے پیا کیا ہے، جس کو پتہ ہے اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، اس کی دن رات کیسے گزارتے ہیں، اس سے بات ہو رہی ہے، ہاں جی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے نا وَمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، آپ نے فرمایا جو تم
بچوں کو کہا جو تم کھا کے آتے ہو نا مجھے وہ بھی پتہ ہے، اور جو تم گھروں میں جمع کر کے آتے ہو وہ بھی پتہ ہے مجھے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے جسم وجود میرے سامنے شیشے کی بوتلوں کی طرح ہے۔ شیشے کے اندر، بوتل کے اندر جوس ہو، پیپسی ہو، 7 اپ ہو، سوڈا ہو، جو بھی ہو، جیسے آپ کو نظر آ جاتا نہیں کہ پانی ہے یا شربت ہے یا کیا ہے، تمہارے اندر جو کچھ ہے مجھے نظر آ جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا حارث کیسے دن ہوا آپ کا؟ کہتا حضور میں ایمان کی حالت میں ہوں۔ آپ نے ان کو تو فرمایا کہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضور الحمدللہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، میری حالت ایمان کے ساتھ گزری ہے۔ فرمایا ہر چیز کا کوئی ثبوت ہوتا ہے، تیرے پاس اس کی دلیل کیا ہے کہ تو ایمان کی حالت میں تو نے صبح کی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اب دیکھ یہ بات سنیے اللہ علیہ، عرض کی حضور میرے سامنے سونے کی اشرفی اور مٹی کی ٹھیکری برابر ہے۔ حقیقت دیکھو، یہ نہیں، اصل بات یہی ہے کہ جب آپ دنیا سے محبت کریں گے تو دل کالا ہوتا چلا جائے گا، لیکن جب آپ کے سامنے سونے اور ڈالر اور پاؤنڈ اور مٹی یہ دونوں برابر ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر جو ہے نا آپ کی کیفیت کچھ اور ہوگی۔ عرض کی حضور سونے کی اشرفیاں اور مٹی کی ٹھیکری میری نظر میں برابر ہے، اور چاندی کے برتن اور چاندی کا جو ہے سکے وہ اور خاک میرے سامنے برابر ہے۔ اور عرض کی حضور رات پوری اللہ کی عبادت میں سجود میں گزارتا ہوں، دن پورا روزے کی حالت میں گزارتا ہوں۔ سنیں صحابی کی بات، ہاں لوگ حضور کے علم پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ سنیں حضور کے ایک ادنا صحابی جو نوجوان صحابی ہے جس سے حضور نے رستے میں بات پوچھی، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا تو پھر اس کا رزلٹ کیا ہے؟ جب ایک آدمی جس کی نظر میں سونا اور مٹی برابر ہو، چاندی اور ٹھیکری برابر ہو، جو رات کو قیام کرتا ہو، دن کو روزے رکھتا ہو، اور صحابی رسول ہو، تو اس کا رزلٹ تو کوئی ہونا چاہیے نا۔ فرمایا رزلٹ کیا ہے؟ عرض کی حضور اوپر دیکھتا ہوں تو جنتیوں کو جو قیامت کے دن لوگ جنت میں جائیں گے نا، جیسے جیسے کوئی جائے گا، جو جائے گا، میں ابھی ان کو دیکھ رہا ہوں۔ فلاں جنت میں جا رہا ہے، فلاں مبارکباد دے رہا ہے، فلاں گلے مل رہا ہے، فلاں جو ہے وہ ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے۔ جو قیامت میں معاشر میں جو واقعہ ہونا ہے میں ابھی دیکھ رہا ہوں۔ اور جو لوگ آپ کے اس شہر کے لوگ جو جہنم میں جائیں گے ان کو میں ابھی دیکھ رہا ہوں۔ اگر آپ فرمائیں تو میں ابھی نام بتا دوں کون کون جہنم میں جا رہا ہے؟ جب وہ صحابی اتنا کھلا، نبی کریم علیہ السلام نے کیا، مولانا روم فرماتے ہیں آپ نے فرمایا ایسے کیا، مولانا روم فرماتے ہیں آپ نے کیا فرمایا؟ سمجھے اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ بات ٹھپی رہن دے، بات ٹھپی رہن دے۔ تو فرمایا آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا حارث پھر آپ کو معرفت الہی حاصل ہو گئی ہے، پھر آپ کو معرفت الہی حاصل ہو گئی ہے۔ یہ جو اللہ بالحق ہے، وہ صاحب مفسر جو پتہ نہیں کون سی تفسیر تھی کہ 20 تفسیروں کا مطالعہ کرتا ہوں میں، تو مجھے نہیں معلوم کس نے لکھا۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے لکھنے کے بعد کہ حضور نے فرمایا پھر تمہیں معرفت الہی حاصل ہو گئی، تو فرمایا کہ مسلمان، صحیح مسلمان وہ ہے جس کو معرفت الہی حاصل ہو، وہ اجل مسمى۔ اور اللہ نے پھر یہ چیزیں جو پیدا کی ہے نا، ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ اور پھر یہاں صاحب تفسیر روح المعانی ایک اور بات خوبصورت لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگ بناتے ہیں ایک چیز اور پھر اس پر کہتے ہیں، گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ 100 سال تک یہ برج نہیں گرے گا،
ہاں جی، ایک بلڈنگ بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ 100 سال تک یہ بلڈنگ نہیں گرے گی، یہ اس وقت کے بعد نہیں رہے گی. تو فرمایا کہ یہ جتنی بھی مضبوط سے مضبوط چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا، یہ آسمان نظر آ رہا ہے، اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا. آپ یہ زمین بنی ہے نا، آپ یہ کہیں گے کہ یہ زمین فار ایور ہے، یہ پہاڑ ہیں اتنے مضبوط ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہیں. یہ سورج، چاند، ستارے، یہ ہر چیز جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے. صاحب تفسیر روح الباری فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ جتنی بھی تمہیں چیزیں زبردست اور سٹرانگ اور مضبوط نظر آتی ہیں، یہ ایک مدت تک کے لیے. جتنی مرضی مضبوط ہو جائے، جب وہ وقت آئے گا، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ، یہ ساری جو سورہ جو ہے تکویر ہے کوِّرت والی، یا سورہ اگلی صورت کون تھی؟ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ. یہ جتنی بھی صورتیں پڑھ کے دیکھ لو، اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، یہ پہاڑ کتنے مضبوط ہیں جنہوں نے زمین کو روکا ہوا ہے. ہاں جی، یہ کیسے ہوں گے؟ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. ہاں جی، یہ کیسے ہو گئے؟ جیسے روئی کے گالے ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں، یہ ہوا اس طرح کر کے یہ پہاڑ اڑتے پھریں گے. کیا فرمایا؟ آجل مسمى، یہ ایسا ہوگا. اور آگے فرمایا والذین کفروا، یہ چیزیں جو ہم بتا رہے ہیں، یہ کافر ان چیزوں سے، اس قیامت سے ڈرائے گئے ہیں کہ قیامت کا خیال رکھو، حشر کا خیال رکھو، ان باتوں کو مانو، ان چیزوں کو مانو. یہ ان سے انکار کر کے ان سے اعراض کرتے ہیں، اس لیے یعنی ان کا یقین نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں، اس لیے کون ہے؟ یہ کافر ہے. قرآن مجید کی ایک ایک آیت اگر آپ دیکھیں نا تو کوئی بیان نہیں کرتا نا. اگر آپ قرآن و حدیث کو بیان کریں علماء کی اس تفسیروں کے ساتھ، احادیث کے ساتھ، تو انسان کا جو ہے نا اس کی عقل دنگ رہ جائے، اس کو سمجھ آ جائے کہ قرآن ہمارے ساتھ کیا بات کرنا چاہتا ہے، قرآن کا کیا میسج ہے. آگے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ. اللہ فرماتا ہے کہ بھلا تم بتلاؤ مجھے. اللہ فرماتا ہے محبوب ان کو کہہ دو، ان کافروں کو کہہ دو کہ جن بتوں کو یا جن پتھر کی مورتیوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، مجھے ذرا دکھاؤ تم کہ انہوں نے بھی کسی چیز کو پیدا کیا ہے. یعنی یہ جو بھگوان ہے یا یہ جو کالی ماں یا فلاں کہتے ہیں جن کے نام ہاں جی پربھو پتہ نہیں کیا کیا ہے، انہوں نے کیا کبھی کسی انسان کو پیدا کیا ہے، کسی سمندر کو پیدا کیا ہے، آسمان کو پیدا کیا ہے، یا کسی ستارے کو پیدا کیا ہے، یا کسی درخت کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز کبھی انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے محبوب ان کو کہو کہ جن کو تم اللہ کے سوا جن کی پوجا کرتے ہو، ان میں سے ذرا مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے مخلوق میں سے کسی چیز کو پیدا کیا ہے. جب پیدا نہیں کیا تو معبود کس بات کے ہوئے؟ جب پیدا نہیں کیا انہوں نے تو پھر معبود کس بات کے ہوئے؟ معبود تو وہ ہوتا ہے جو خالق ہوتا ہے. جیسے ہمارا اللہ جو ہے اس نے ہر چیز کو پیدا کیا تو وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. جب انہوں نے کس چیز کو فرمایا اللہ نے کہ ان کو کہو کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، کیا انہوں نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے؟ کسی سے بھی پوچھ لو. اور کفار جو بتوں کو سجدہ کرتے تھے ان کا بھی عقیدہ کیا تھا کہ خالق اللہ ہے. اب قرآن مجید میں کئی آیات آتی ہیں نا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر ان سے پوچھو کہ آسمان و زمینوں کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. جب یہ مانتے ہو کہ اللہ نے پیدا کیا تو پھر ان کو معبود کیوں بناتے ہو؟ یا ان سے پوچھو
کہ ام لہم شرک فی السماوات، کیا انہوں نے اگر کسی چیز کو پیدا نہیں کیا تو کیا آسمان میں کوئی حصہ ہے ان کا؟ آسمان میں کوئی حصہ ہے ان کا؟ جب نہ پیدا کیا نہ آسمان میں حصہ ہے تو پھر تم ان کو معبود کیوں مانتے ہو؟ ہاں جی، آگے فرمایا ایتونی بکتاب من قبل ھذا، مجھ سے پہلے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے پہلے کتنے ہزاروں انبیاء تشریف لائے اور ان پر کتابیں آئیں، تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، اسکرپچر آئے، کتنی چیزیں آئیں۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، مجھ سے پہلے جتنی کتابیں آئی ہیں نص قطعی اللہ کے حکم سے، کسی کتاب میں دکھا دو کہ کسی میں لکھا ہو کہ یہ معبود ہے، او اثارت من علم ان کنتم صادقین، یا اگر کسی منزل من اللہ کتاب میں نہیں ہے، اللہ کی طرف سے جو کتاب نازل کی اس میں نہیں ہے، تو جو نبیوں کا علم ہوتا ہے قرآن کے علاوہ یا کتاب کے علاوہ، اس میں کوئی ریفرنس ہو تو وہ بتا دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی کیسا واضح اعلان ہے کہ یا تو بتاؤ انہوں نے کسی مخلوق کو پیدا کیا، اگر نہیں تو بتاؤ کہ آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے، وہ بھی نہیں، تو پھر یہ بتا دو کہ اللہ نے جو کتابیں نازل کی ان میں کوئی ایسا ذکر ہے کہ یہ معبود ہے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر جو نبیوں کا علم ہوتا ہے، یعنی جو نبیوں کی حدیثیں ہوتی ہیں، جو انبیاء اپنا علم چھوڑ جاتے ہیں اپنی امت کے لیے، اور تمہارے پاس وہ علوم جو ہیں اولین کے پہلے لوگوں کے، علماء کے، حکماء کے، عقلاء کے، ان علوم میں سے تمہارے پاس کوئی ریفرنس ہے کہ کسی نبی نے کہا ہو کہ ان کو معبود مانو؟ اگر تم سچے ہو دکھاؤ، اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا مطلب ہوا کہ پھر کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا۔ کتنی خوبصورت سادی دلیلیں ہیں ان کو سمجھانے کے لیے۔ فرمایا تم فرماؤ بھلا، بتاؤ تو وہ جو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو مجھے دکھلاؤ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ بنایا ہے، یعنی کس کو پیدا کیا ہے، یا آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، میرے پاس لاؤ اس سے پہلے کوئی کتاب یا کچھ بچا کھچا علم جو نبیوں کا ہے، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اور اللہ فرماتا ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی گمراہ نہیں، اس سے بڑھ کر اور یہ سب سے بڑا گمراہ کون ہے؟ جو اللہ کے سوا کسی کو پوجتا ہے۔ اب یہ میں نام لوں کہ کون کون پوجتا ہے؟ یہ جتنے بھی غیر مسلم جو لوگ ہیں، چاہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے یا ان کے جو جتنے بھی ہیں، یہ سارے جو بھی اللہ کے سوا کسی کو پوجتے ہیں، چاہے وہ 3 خداؤں کو پوجتے ہیں، عیسائی ہیں، یا وہ یہودی ہیں، یا وہ جو دہریے ہیں، یا جتنے ہندو ہیں، جو بھی غیر خدا کو پوجتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو پوجتے ہیں، فرمایا وہ سب سے بڑے گمراہ ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کیوں؟ کہ یہ اس کو پوجتے ہیں مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اگر یہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر ایسے کر کے اس کو پکارتے رہے نا قیامت تک، تو ان کو کوئی جواب نہیں دے گا۔ دے گا کوئی؟ ہاں جی، یہ بتوں کے سامنے یہ جو گھروں میں چھوٹے چھوٹے بت رکھے ہوتے ہیں نا، رکھتے ہیں نا گھروں میں، گاڑی میں رکھتے ہیں، ہاں جی، یا گھروں میں رکھتے ہیں، کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی، اس کے سامنے ایسے کھڑے ہو کر ایسے کھڑے ہوتے ہیں، ہاں جی، اور ان کو پکارتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ کبھی کو بولا نہیں؟ فرمایا قیامت تک لا یستجیب لہ الی یوم القیامت، قیامت تک کھڑے رہنا، قیامت تک ان کو کوئی جواب وہاں سے نہیں ملے گا۔ وہم عن دعائہم غافلون، پھر جواب نہیں، ان کو بھی یہ پتہ نہیں کہ یہ ہمارے سامنے کون کھڑا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ ہاں جی، اب یہاں جو ہے میں ایک یہ ظاہری ترجمہ تو یہ ہے نا میں نے کیا کہ ان کو بھی یہ نہیں پتہ کہ کون کھڑا ہے ہمارے سامنے، کیا کہہ رہا ہے، لیکن یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں جب آپ اذان دیتے ہیں تو آپ کا عقیدہ ہے کہ جہاں تک آپ کی آواز جائے گی
یہ ساری چیزیں جو ہے قیامت کے دن گواہی دیں گی کہ یا اللہ اس نے تیرا نام بلند کیا ہے یا نہیں. تو اسی طرح قرآن مجید فرماتا ہے نا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، قیامت کے دن وہ زمین جو ہے جس پر گناہ ہوا ہے یا نیکی ہوئی ہے وہ زمین آ کر گواہی دے گی کہ اس نے میرے اوپر گناہ کیا یا اس نے میرے اوپر نیکی کی ہے. یہ سارے شجر و حجر جو ہے نا یہ آپ کی نیکی کے بھی گواہ ہیں اور گناہ کے بھی گواہ ہیں. تو بت جو ہے یہ تو ہے نا کہ وہ غافل ہے کہ بھائی اس کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. قیامت کے دن وہ بت گواہی دے گا یا اللہ میں نے اس کو نہیں کہا تھا کہ مجھے سجدہ کر، میں نے اس کو نہیں پکارا تھا کہ آ کے مجھ سے مانگ، یہ خود گمراہ تھا، وہ اس کے خلاف گواہی دے گا. تو کیا معنی ہوا؟ معنی ہوا کہ سب سے بڑا گمراہ وہ ہے جو یدعو من دون اللہ، جو اللہ کے سوا کسی کو پوجتا ہے، اور وہ جس کو پوج رہا ہے وہ قیامت تک گواہی اس کا جواب نہیں دے گا اس کی بات کا. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کون مانگ رہا ہے. یعنی اس کا مطلب مفہوم معنی، اس کا معنی مرادی یہ ہے کہ وہ جو مانگتا ہے نا وہ اس کو دے گا نہیں، وہ اس کو دے گا نہیں. بہت تو نہیں دے سکتے نا کوئی چیز، سنتے ضرور ہیں، قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دیں گے، لیکن جو وہ مانگتا ہے وہ اس کو دے نہیں سکتے. دیتا کون ہے؟ اگر کوئی بت دیتا ہے نا وہ کہیں بت نہیں دیتا، شیطان دیتا ہے. یعنی شیطان جو ہے نا اپنے مریدوں کو پکا کرنے کے لیے، بتوں کے پجاریوں کو پختہ کرنے کے لیے شیطان کو رب نے یہ ہمت دی ہے کہ وہ جو یہ چیزیں اس کو دکھاتا ہے کہ تاکہ ان کے عقیدے پختہ پکے ہو جائے. بت نہیں دیتا. اور آگے جو رہی ہے تو اس کی وضاحت کر رہی، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، جب قیامت کا دن آئے گا، حشر آئے گی، تو یہ جو بت ہے جن کو وہ پکار رہا ہے، جن سے وہ مانگ رہا ہے، جن کی عبادت کر رہا ہے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، یہ اس کے دشمن بن جائیں گے. دشمن کیسے ہوں گے؟ بت کیسے دشمن بن سکتا ہے؟ دشمن تابی بنے گا کہ قیامت کے دن وہ گواہی دے گا یا اللہ اس نے میرے کہے کے بغیر اس نے مجھے اپنا معبود بنایا، میں تو تیرا بندہ ہوں، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کے منکر ہو جائیں گے، یہ بہت منکر ہو جائیں گے، بہت منکر ہو جائیں گے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ، اور جب ان کافروں پر قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی ساری روشن ہیں، یعنی دلائل واضح ہیں، جب ان پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر کیا کہتے ہیں؟ قال الذین کفروا، وہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ کیا کہتے ہیں؟ للحق لما جاءہم، جب وہ قرآن کی آیات حق لے کر ان کے سامنے آتی ہیں اور جو رب نے بھیجا ہے وہ حق جب ان کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ھذا سحر مبین، یہ کھلا جادو ہے، یعنی یہ کھلا جادو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پڑھنے کو، آیات جو ہے بیان کرنے کو کافر کیا کہتے ہیں؟ یہ کھلا جادو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ان کے لیے ان کو رب نے فرمایا کہ اے میرے محبوب ان کو یہ بات واضح کر دو، ہم یقولون افترا، ہم کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ نے اللہ پر افترا باندھا، یعنی جھوٹ بولے اللہ پر، یعنی کلام جو ہے اللہ کا نہیں ہے. کافر یہ کہتے ہیں یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، انہوں نے جادو کے ذریعے سے اپنا کلام یا کسی شاعر کا کلام سنایا. تو اللہ فرماتا ہم یقولون افترا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی نے افترا باندھا ہے، اللہ پر جھوٹ بولا ہے. تو ان کو کہو اے میں محبوب ان کو کہو ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اگر میں نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے، افترا باندھا ہے، تو پھر تم کوئی اختیار نہیں رکھتے کہ تم مجھے اللہ کے عذاب سے بچا سکو. یعنی جو اللہ پر افترا باندھے گا، غلط بات اس کی طرف منسوب کرے گا، اللہ اس کے ساتھ نپٹے گا نا، اس کو ہلاک کرے گا، اس کو عذاب دے گا، تو کوئی اس کو بچا نہیں سکتا. جب تم مالک نہیں ہو کہ تم مجھے بچا سکو،
اور میں نے اگر افطرا باندھا ہے تو پھر تم مجھے بچا نہیں سکتے، اللہ کا عذاب میرے اوپر آئے گا. ہاں جی، تو تم یہ کہتے ہو نا کہ اللہ پر افطرا باندھا، یہ جادو ہے، یہ اپنی طرف سے کلام بنا کر کہتا ہے یہ قرآن ہے. تو جو اللہ پر افطرا باندھے تم اس کو نہیں بچا سکتے، پھر میرے خلاف رب تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا نا. اگر تم کہتے ہو کہ میں نے اللہ پر افطرا باندھا، هو اعلم بما تفیدون فیہ، وہ اللہ بہتر جانتا ہے جس میں تم گھس رہے ہو. یعنی تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں نے اللہ پر افطرا باندھا، یہ تم کہہ رہے ہو، تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم سچے ہو یا میں سچا ہوں. تو اس لیے تم عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. کفا بہ شہیدا بینی و بینکم وہو الغفور الرحیم. کفا بہ شہیدا بینی بینکم، اللہ گواہ ہونے کے لحاظ سے کافی ہے، میرا گواہ بھی اور تمہارا گواہ بھی. اللہ میری گواہی کیسے دے گا کہ رب تعالیٰ نے مجھے معجزات دیے، مجھے نبی بنا کر بھیجا، میری بات پر رب تعالیٰ معجزے پیدا فرما دیتا ہے، یہ اللہ کی گواہی ہے میرے حق میں. اور تمہارے بات گواہی کیا ہے کہ تم کافر ہو، ایمان سے خالی ہو، تم عذاب میں مبتلا ہوگے، یہ اللہ تمہارے پر گواہ ہوگا. کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ کی گواہی میرے اور تمہارے درمیان کافی ہے. اور آگے فرمایا وہو الغفور الرحیم. آخری جملہ فرمایا کہ انسان بن جاؤ، اب بھی توبہ کر لو تو وہ غفور ہے. اب بھی توبہ کر لو، اس سارے گناہوں سے 100 سال گناہ کرتے رہو، شرک کفر کرتے رہو، آخری وقت سمجھ آ جائے توبہ کر لو تو وہ غفور ہے، بخش دے گا، اور رحیم ہے، تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا. یہ تھا آج کی 8 آیات کریمہ کا مختصر سا ترجمہ اور تفسیر. رب تعالیٰ اس مختصر سی بات کو اپنی بارگاہ رحم یزل میں قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.